کیا تم اس پوشیدہ راز سے واقف ہو کہ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ جلد قبول فرماتا ہے، اور وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو ان کی منچاہی چیزیں دعاؤں سے مل جاتی ہیں، اور وہ کیا حقیقی نشانیاں ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری دعا پر کن کی مہر لگانا چاہتا ہے نا، تو اسے یہ 3 خاص نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات کی بڑی واضح دلیل بھی دیتا ہے کہ وہ کن لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے، اور پھر ان کے لیے معجزات کے در کھول دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہاری دعا تب قبول کرتا ہے جب تم اس کی رضا سے مایوس ہونا چھوڑ دیتے ہو، تو وہ مہربان رب بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا۔ سنو، دنیا کی رنگینیوں میں گم مت ہونا۔ یہ لوگ تم پر خوف طاری کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں مضبوط ہو کر ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ منچاہی چیزوں کی قبولیت صرف اس صورت میں آتی ہے جب تم دنیا کے وسوسوں کو رد کرنے لگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے راستے آسان فرماتا ہے، اور پھر جو تمہارا ہوتا ہے اسے تم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور سنو، جب تم اس دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہو اور آہستہ آہستہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو، تب تم پر کچھ آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم سے تمہاری منچاہی کچھ چیزیں دور کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ دوریاں ہمیشہ نہیں رہتی، اور جب یہ دکھ آزمائش انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، تو وہ خالی جولی پھیلائے اس کے در پر آتا ہے، اور رو رو کر اس سے رحمت کا سوال کرتا ہے۔ اپنی تمام کہی ان کہی اس سے کہتا ہے، سنو، یہ تمہاری دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے جب تم سے وہ اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے اس آزمائش میں مجھے یاد کیا اور میری ذات اقدس پر کامل یقین رکھا۔ سنو، وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ تکلیف میں مبتلا رہے، اور وہ اس کی تکلیف کو راحت میں بدلنے کا سامان نہ کرے۔ اور سنو، جب تم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہو، دل کو کوئی شے قرار نہیں دیتی، بے چینی اور بے سکونی جان لینے لگتی ہے، جیسے خوشیاں اور آسانیاں تمہارا راستہ بھول گئی ہوں، اور جب تم ایک ہجوم کے ہوتے ہوئے تنہا رہ جاتے ہو، سنو، تب بھی وہ ذات اقدس تمہارے ساتھ ہوتی ہے، اور تمہارے لیے آسانیاں اور خوشیوں کی تدبیر کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں فرما دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس سے بڑھ کر اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم غمگین ہو اور وہ راحتوں کا سامان نہ کرے؟ تم درد میں مبتلا ہو اور وہ اس درد کی دوا نہ کرے۔ یاد رکھو، وہی رب ہے جو تمہارے نا امید ہو جانے پر خوشخبری دینے والی ہواؤں کو چلاتا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کے معجزے دکھائے اور تمہارے بنجر دل کو پھر سے اپنی محبت سے آباد کرے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو بیچتا ہے
चुनाचे वो बादल को उठाती हैं और फिर वो उस बादल को जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है। तब तुम देखते हो कि उसके दरमियान से बारिश बरस रही है। इसी तरह वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है बारिश पहुंचाता है, तो वो अचानक खुशी मनाने लगते हैं, हालांकि इससे पहले जब तक इन पर बारिश नहीं बरस रही थी वो नाउम्मीद हो चुके थे। अब ज़रा अल्लाह की रहमत के असरात तो देखो कि वो ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद किस तरह ज़िंदगी बख्शता है। बिल्कुल इसी तरह वो तुम्हारे मुर्दा दिल और अधूरी दुआओं को भी जल्द कबूल करेगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें कामिल यकीन भी उसी ज़ात पर करना होगा, क्योंकि अल्लाह बेहतर और बेहतरीन के फ़र्क को खूब जानता है। तुम्हारे रब का कुरान तुम्हें खुद इशारा दे रहा है कि बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह खूब जानता है। अगर आज तुम दुआएं करते करते थक चुके हो और चाहते हो कि तुम्हारी दुआओं में तासीर पैदा हो, तो सुनो, वो अल्लाह तुम्हारी हर दिली दुआ कबूल करेगा कि जब भी तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अल्लाह के खूबसूरत नामों से उसे पुकारा करो। अल्लाह के नामों से सिर्फ दुआ नहीं बल्कि तुम पर उसकी ख़ास रहमतें भी नाजिल होती हैं। सुनो, जो आजमाइश आज तुम पर आई है ना, अल्लाह तुम्हें इसका ऐसा इनाम देगा जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं। ये सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि अल्लाह का तुमसे वादा है। सुनो, आज तुम जिस परेशानियों, दुखों और आजमाइशों का शिकार होना, इन सब को पूरी तरह अल्लाह के हवाले करके मुतमईन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी एक एक दुआ उस रब के पास अमानत है और सबसे बढ़कर अमानतदार वो अल्लाह है। तुम्हारे इन दुआओं ने आसमान के उन दरवाज़ों को दस्तक दी है ना, जहाँ से रहमत की ठंडी बारिश बरस रही है। बस तुम सब्र के साथ अल्लाह से दुआ करते रहो और दिल से इस शक को निकाल लो कि मेरी चाहत मुझे मिलेगी या नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह तुम्हारे लिए मौजज़े करेगा और फिर तुम्हारी ये मायूस ज़िंदगी खुशियों में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट के साथ हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।